ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بها هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. رواه البخاري في كتاب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الطلاق اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تقوی کیا ہے؟ بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہ نہ کرنا. گناہ پر طاقت، قدرت اور قوت ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر اختیار کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر گناہ کو چھوڑ دینا. اللہ رب الرحمن سورۃ الطلاق کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں. ویسے تو یہ سورۃ الطلاق طلاق کے حوالے سے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہو، طلاق دینے کا معاملہ ہو، بیوی کو رخصت کر دینے کا، رشتہ ختم کر دینے کا معاملہ ہو، ایک بندہ مومن پر ضروری ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا
تقوی اور اللہ وحدہ لا شریک کا خوف اور ڈر اختیار فرمائے، اور اسی طرح اس معاملے کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے کے اندر ایمان والوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر اختیار کرنے والے ہو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں تقوی پر مبنی آیات پڑھا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ مسنونہ نکاح میں بھی ہوتا اور جمعے کے خطبات کے اندر بھی ہوتا۔ تو اللہ، اور یہ تقوی یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، یا تقوی یہ نہیں ہے کہ بھری مجلس کے اندر آدمی اپنے آپ کو متقی بنا لے، کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، محض اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے گناہ کے اوپر قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دینا اور اختیار نہ کرنا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس طرح اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حق کیا ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھری مجلس کے اندر بھی بندہ اختیار کرنے والا ہو، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے اور باطن میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کا خوف رکھنے والا ہو۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے کا ڈر اور خوف اختیار کرو۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو، جو بات سیدھی ہے وہی بات کہو۔ پٹواری سے پکھے سارے اگلے چلا دے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہنی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر تقوی کے فضائل بھی بیان فرمائے کہ جب بندہ متقی بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اسے کیا کیا فائدے عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التوبہ میں بیان فرماتے ہیں، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، فرمایا کہ ایماندار بندہ اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ پرو پہلا بٹن خیر چلا رہے ہو، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، ایماندار بندہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔
اب اس بندے کو ڈر یہ لگتا ہے یخاف ان یقع علیہ، کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، یعنی گناہ ہو جائے تو اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا رب میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ تو ہے بندہ مومن ایماندار آدمی کا معاملہ۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور فاسق فاجر بندہ، گندا آدمی، یَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، وہ گندا برا گنہگار عادی مجرم، وہ پہاڑ برابر گناہ ہوں، وہ اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ کہیں سے گزرتے ہوئے ایک مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھی ہے اور یہ انگلی مار کر اپنے ناک پر سے مکھی بیٹھی ہوئی کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ایماندار آدمی سے تھوڑا سا بھی گناہ ہو جائے وہ ڈرتا اور خوف کرتا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں پر میری گرفت نہ کر لے، اور فاسق فاجر آدمی جتنے مرضی گناہ کر لے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے 3 فضائل یہاں پر بیان فرمائے۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کرنے پر کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی، ڈر اور خوف اختیار کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے اپنا جائز کام کروانا ہے، لیکن کسی بھی دفتر میں گیا بغیر رشوت کے کام نہیں ہو رہا۔ یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے اگر میں نے رشوت دے کر اپنا کام کروا لیا تو میرا رب میرے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ روزی اور روٹی کے لیے نوکری اور کام کاروبار اختیار کرتا ہے۔ اب ایک طرف حرام ذرائع ہیں اور دوسری طرف دہاڑی مزدوری اور کام کاج کا نہ ہونا۔ حرام کی نوکری مل رہی ہے مگر حلال روزی روٹی کمانے کے ذرائع فی الحال اس کی آنکھوں سامنے موجود نہیں ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے حرام طریقے پر ذریعہ روزگار اپنا لیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، خفا ہوگا، اور میرا پروردگار ناراض اور خفا ہو کر میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ حلال کے اندر بظاہراً وہ کشش نہیں ہے جبکہ حرام میں کشش ہی کشش ہے، لیکن یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے حرام کو اختیار نہیں کرتا، تو کیا اب اس کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا یا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کی ان 3 تقوی کی آیات کے اندر یہاں بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 خوش نصیب آدمیوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ 7 خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جسے اعلیٰ خاندان کی حامل عورت، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی، حسن و جمال رکھنے والی، پیسہ دولت مال رکھنے والی عورت
برائی کی دعوت دے گی، کہے گی ہائی تلک آ میرے پاس، مگر یہ جناب یوسف نبی اللہ علیہ السلام کی طرح اسے جواب کیا دے گا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی تمہاری مانگ میں پوری نہیں کر سکتا، اعلیٰ خاندان ہے، کہیں نوکری بھی بڑی لگوا کر کے دے دے گی، حسن و جمال ہے، کشش بھی ہے، پیسہ اور دولت بھی ہے، پیسہ بھی مل جائے گا، مگر یہ اسے جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جناب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی اور کوئی دنیا کی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، ہاں جی، بند در بند کمرے ہیں، یوسف نبی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا رب مجھے مارے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا، اللہ اکبر، اور اتنا ہی انعام نہیں کیا، ہاں جی، یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے قید خانے سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا۔ انہی عورتوں نے جناب حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ ہماری غلطی ہے، ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام وہ بے گناہ اور معصوم تھے، اتنا ہی انعام نہیں کیا بلکہ اللہ نے جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن یعقوب بن ابراہیم علیہ السلام کو اس مصر کی حکومت میں بہت بڑی وزارت بھی عطا فرما دی۔ ہاں جی، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ جب تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا، ہاں جی، برائی کی طرف آمادہ کرنا چاہا، تو کیا حال ہے تمہارا؟ ان عورتوں نے کہا قلنا حاش للہ، وہ کہنے لگی اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں جانی یوسف کے ذمے کوئی برائی، ہم ہی گنہگار تھیں، یوسف تو پاک پوتر اور پاک دامن تھا۔ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکلنے کا بندوبست بھی فرما دیا، اور مصر کی حکومت میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بھی لگوا دیا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ہاں جی، جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا وزیر خزانہ بھی بنا دیا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے برائی پر طاقت، قوت، قدرت رکھنے کے باوجود دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام اگر گناہ کر گزرتے، تو جب اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ نے گناہ سے بھی بچا لیا، قید سے بھی آزادی دلوائی، اور مملکت کا وزیر بھی بنا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ رزق کا بندوبست کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان تک نہیں ہوا ہوتا۔ آج اگر کسی کو مولانا کہے بینک کی نوکری حرام ہے، ہاں جی، حرام کی نوکری حرام ہے، دیوسیت اور دلالی کی روزی کمائی، روزی روٹی حرام ہے، جواب کیا ہوتا ہے کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں
اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ مجبوری نہیں ہے، صرف شیطان یہ ڈراتا ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو پیسہ دولت نہیں آئے گی اور غریب ہو جاؤ گے۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی روٹی عطا کر دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ پروردگار آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تقوی کا دوسرا اور تیسرا انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرتا ہے يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کا ان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو تقوی، اللہ کے عذاب سے بچنا، گناہ نہ کرنا، اللہ کا خوف کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا۔ اور کوئی اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرتا، حرام میں پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس کی دنیا بھی ذلیل بنا دیتا ہے اور اس کی قبر و آخرت تو ہے ہی ضلالت پر، مصیبت پر اور اللہ کے عذاب پر مبنی۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اور دعا یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا اور حدیث بتائی ہے کہ اللہ سے یوں تقوی کی دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جیب سے بے پرواہ ہو جانے کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، میرے نفس کو پاکیزگی عطا فرما، اور تو ہی پاکیزگیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اقول